یہی تو باریکیاں ہیں جو صرف باطنی علم کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر لفظ اللہ اسم کے طور پر استعمال کیا ہے اور کہیں ذات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ گور شاہی مرحبا، میں قرآن پاک کے ایک ترجمے کے بارے میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ اصل میں اس آیت کے ترجمے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن 39:22 کا جو ترجمہ ہماری بنگلہ زبان میں کیا گیا ہے وہ مجھے بہت الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ جو ترجمہ بیان فرماتے ہیں وہ اس سے کافی مختلف۔ یہاں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہیں نور ملے گا، جبکہ بنگلہ ترجمے میں لکھا ہے تم اللہ کی طرف سے نور کے اوپر رہو گے۔ نور نہ ہوا سور ہو گیا، نور کے اوپر رہو گے۔ یہ صرف بنگلہ میں نہیں ہے، یہ اردو کے جو تراجم ہیں اس میں بھی ایسے ہی بکواس قسم کے ترجمے کیے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ آیا نور اور یہ اور وہ، کوئی تک والی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بھائی تھوڑی بہت عربی آپ سیکھیں کہ اللہ کی طرف سے تمہیں نور ملے گا، اور بنگلہ میں لکھا ہے تم اللہ کی طرف سے نور کے اوپر رہو گے۔ تھوڑی سی عربی سیکھیں تاکہ آپ کو خود بھی اندازہ ہو یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں بالکل مختلف معلوم ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شرح صدر ہوتی ہے، لیکن بنگلہ ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں اللہ نے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا، اس کا نہیں کھولا، تو اب یہ کیا کہے گا؟ میری کیا غلطی ہے؟ اللہ نے کھولے۔ یہی تو باریکیاں ہیں جو صرف باطنی علم کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر لفظ اللہ اسم کے طور پر استعمال کیا ہے اور کہیں ذات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بلیک بورڈ ہے سامنے، میں کہتا ہوں شکیل لکھو، تو آپ لکھیں گے شین کاف یہ لام۔ شکیل لکھا ہوا ہے، بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ شکیل لکھا ہوا ہے۔ شکیل پانی لاؤ۔ اب بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ شکیل لکھا ہوا ہے، شکیل پانی لاؤ۔ شکیل لکھا ہوا ہے اور شکیل پانی لاؤ، تو آپ سمجھیں گے کیا جب یہ کہا جائے گا کہ بورڈ پر شکیل لکھو؟ آپ کیا کریں گے؟ بورڈ پر شکیل لکھنے کے لیے آپ کو شکیل سے کی مدد کی ضرورت ہے؟ بڑے شکیل کہیں بھی بیٹھا ہو، ہمارے پاس پین ہے، ہم لکھ دیں گے شکیل۔ ارے شکیل تو ہے ہی نہیں، یہاں پر لکھ کیسے دیا؟ یہ نام ہے، شکیل کی موجودگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس کا نام لکھنا چاہیں، اگر ہم کہیں شکیل کو بلاؤ تو یہ لکھنے سے کام نہیں چلے گا، شکیل کی ذات کو بولنا گا ادھر آؤ۔ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر اپنا جو لفظ اللہ ہے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، اور کہیں پر لفظ اللہ اس نے اپنے اسم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ذات کے لیے کب استعمال کیا ہے، اسم کے لیے کب استعمال کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے نام سے پہلے انا لگائے، ان اللہ، تو سمجھ جاؤ ذات کے لیے ہے، اور جب صرف اللہ لکھا ہو تو پھر اسم کے لیے ہے۔ جب ذات کے لیے ہوگا ان اللہ و ملائکتہ، ہے نا بھائی؟ ان اللہ جو ہے ہر جگہ لکھا جائے جہاں ذات کے لیے مراد ہے۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح، جس نے شرح کھولا، افمن شرح اللہ، اس میں اللہ سے، فہو علی نور من ربہ، تو پھر اپنے رب کے نور کی طرف گامزن ہے۔ اب یہ بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بھئی حکم تو آ گیا ہے، اس نے اس میں ذات کے ذریعے اپنا سینہ کھول لیا، اس نے نہیں کھولا، تو بھائی کیوں نہیں کھولا تو نے؟
یہ تیرا قصور ہے. اور اگر ذات کے لیے لیں گے تو پھر اللہ کا قصور ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں کھولا. تو آپ اللہ کو قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں بھائی؟ یہ تو آپ کو اختیار دیا ہے نا. افمن شرح اللہ صدرہ، جس نے اس میں ذات اللہ سے سینہ کھول لیا وہ اسلام کو پا گیا. اب آپ کے کورٹ میں ہے بال، آپ کھولیں. ہاں، کھولنے کے باوجود نہ کھلے پھر سمجھ جانا گمراہ ہو، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے تمہیں. اور کھل جائے تو پھر مومن ہو.